ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، یعنی دھوکہ کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالا، کھڑے ہوتے ڈھیلے ڈھیلے، بھئی چست نماز پڑھو، مضبوط کھڑے ہو جاؤ۔ یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ حسن بصری کہتے لو کان ذلک القلیل للہ لکان کثیرا، اگر یہ قلیل ذکر بھی خدا کے لیے ہوتا تو بہت تفسیری مدارک، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 370۔ اور عرب کہتے بھی ہے قلیل منک یکفینی لیکن، قلیل منک یکفینی لیکن قلیل لا یقال له قلیل، آپ کا تھوڑا بھی تھوڑا نہیں ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ تو اگر یہ لوگ یہ تھوڑا ذکر بھی اخلاص سے کرتے تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن افسوس کہ وہ تھوڑا بھی ان کا اخلاص سے نہیں، ریا سے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب ہے اس کے درمیان میں، ذبذب کے معنی آتے کبھی ادھر ہونا کبھی ادھر ہونا، مذبذب، کیونکہ یہ ایک جگہ مستقیم نہیں ہے، ایک جگہ مستقیم خالص ایمان کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مذبذبین بین ذالک، یہ بل رہے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ تو ہے ان لوگوں کے ساتھ، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کے ساتھ، درمیان میں۔ ومن یضلل اللہ، اور جو بے راہ کرے اللہ، فلن تجد له سبیلا، بس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے راہ ہدایت۔ اب مسلمانوں کو تاکید مزید، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت سمجھو کافروں کو اپنے خیر خواہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، آیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کے لیے اپنے برخلاف غلبہ واضح؟ یہ تو خدا تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے گا، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم اور وہ برابر ہے، یا میں ان کو ایمان والوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ آیت موجود معاشرے پر منطبق ہے، لوگ مسلمانوں کو اپنے لیے مناسب نہیں اور کافروں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، سب سے زیادہ خطرناک جگہ جو ہے وہ جہنم کا نچلا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، ان کو سب سے نیچے رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں جو جتنا اوپر ہے وہ اتنا جلدی نجات پالے گا۔ اللہ توبہ توبہ، جس طرح جنت میں درجات ہے بعضهم فوق بعض، اس طرح جہنم میں درکات ہے، درکات، درک کے معنی نیچے جاتا، وہ درک نہ لگی، پتہ نہ لگی۔ بے شک منافق لوگ نچلے حصوں میں ہوں گے جہنم کے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے مددگار۔ مسند امام اعظم میں وہ مشہور روایت ہے کہ جب جہنم سے انبیاء کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، اولیاء کی شفاعت سے، مختلف شفاعہ کے ذریعے جرائم پیشہ لوگ اللہ کے حکم سے نکالے جائے، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے پوچھے گا کوئی بچہ تو نہیں؟
مجھے بچانے والے، خدا احسان کر مجھے بچا۔ جبریل واپس توڑتا ہے اور جہنم کے دروغہ سے کہتا ہے کہ ایک آدمی رہ گیا۔ جہنم کا دروغہ کہے گا کہ جہنم کی آگ کے جو ایک ایک حصہ انگارہ ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، کہیں کوئی نہیں۔ جبریل اس کی باتیں سن کے پھر واپس جاتا ہے، آپ تعالیٰ سے کہتا ہے، تعالیٰ کہتا ہے آواز آ رہی ہے یا منان یا منان۔ جبریل 2-3 مرتبہ واپس جاتا ہے، اخیر میں تعالیٰ فرما دو کہ دوزخ کے نیچے جو انگارے ہیں اس انگارے کے اندر ایک سروٹ کا ہے جو معمولی سے جل رہا ہے باقی بجھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو۔ جب اس کو دیکھ لیے تو اس کے اندر آدمی نکل آیا اور وہ اس وقت بھی فریاد کر رہا ہے کہ یا منان یا منان۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام سب کر کے اس پر رحم کرے گا اور اس کو اپنے خاص قدرتی شفاعت سے باہر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب نے شفاعت کی اور میری باقی ہے۔ اللہ کی شفاعت جیسی کون کر سکتا ہے؟ سب امام اعظم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے منافقوں کے مددگار، چونکہ وہ منافق نہیں تھا، کسی اور جرم میں گرفتار تھا، آخرکار اللہ نے بیان میں کہا